السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ومقام الآخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتاً، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور بندے ہیں۔ اور دوسرا اہم ترین رکن وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کی ادائیگی۔ اسلام کا سب سے اہم ترین اور بنیادی رکن ہے جو ایمان کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے۔ بقیہ جتنی چیزیں ہیں یا ایمان کے جز اور حصے ہیں، ان پر عمل سب کے لیے لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، ہر بندے نے زکوٰۃ نہیں دینی، صاحب نصاب نے زکوٰۃ دینی ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ حج ہے، ہر بندے پر حج فرض نہیں ہے۔ جو صاحب ثروت ہے، استطاعت رکھتا ہے حج کے اخراجات کو ادا کرنے کی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے۔ مگر نماز ایک ایسی چیز ہے، ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں یہ میری آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں یا ایسے لوگوں کے بارے میں سنتے، جانتے، پہچانتے ہیں کہ ہاں فلانا شخص نماز نہیں پڑھتا،
فلانا ہمارا بھائی، فلانا ہمارا عزیز، فلانی ہماری بہن وہ نماز نہیں پڑھتی. یہ آج کے دور کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عجیب ترین اور گھٹیا ترین سوچ ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا، کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ فلانا کوئی شخص وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ اس دور کا بدترین جو طبقہ تھا، سب سے گھٹیا ترین جو اس دور کا مسلمان تھا، جس کو منافق کہا کرتے تھے، وہ کمبخت اپنا ایمان چھپانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے. حالانکہ اندر سے گندے تھے، اندر سے ایماندار نہیں تھے. ان کی منافقت کی وجہ سے فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ان کو جہنم کا بدترین، سب سے گہرا ترین جو درجہ ہے، ان کو اس درجے میں رکھنا ہے. آپ اندازہ لگائیں اس دور کا منافق بھی نماز پڑھتا تھا. کسی کی سوچ بچار میں تھا ہی نہیں کہ کوئی شخص بے نمازی ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، حج کے احکامات آ گئے. آپ نے صحابہ کو کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ کرو. اس کے فضائل بیان کیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملات اور اس کی ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائیں. غزے کے دین کے جتنے احکامات ہیں، آپ اندازہ لگائیں سب کے سب احکامات کی اللہ نے وحی کی ہے. صرف یہ ایک خاص رکن ہے جس کی وحی آئی نہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہی نہیں. یہ ایک ایسا اہم ترین رکن تھا، ایسی اہم ترین عبادت تھی. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبادت، یہ فرضیت، یہ عمل، یہ کام دینے کے لیے آسمانوں کی سیر بھی کروائی اور آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لمبی حدیث معراج والی، ساتوں آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، درمیان میں پردہ حائل تھا، گفتگو ہوئی، واپسی ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا؟ کہا جی اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں. کہا میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں، میرا تجربہ ہے، بڑی نکمی قوم تھی، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. آپ اللہ سے ابھی گزارش کر لیں 50 کو کم کروا لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملاقات کے لیے اجازت طلب کی، دوبارہ ملاقات کی، 50 کی تعداد کو کم کرنے کی گزارش کی. اللہ نے گزارش سن لی، 40 کر دی. واپس آئے، پھر پوچھا کیا بنا؟ کہا جی 40 ہو گئے. کہا ابھی بھی زیادہ ہیں. لمبی حدیث، دوبارہ پھر گئے، اللہ سے پھر گزارش کی، 40 سے 30 ہوئی. واپسی آئے، پھر کہا زیادہ ہے، پھر گئے 20 ہوئی، پھر گئے 10 ہوئی، پھر آئے کتنی ہوئی؟ کہا اب اللہ نے 5 کر دی. کہا محمد میں ابھی بھی آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ابھی بھی آپ چلے جائیں. یہ اتنے سارے جو آپ کے چکر لگ رہے ہیں ان کی خیر ہے، مگر ابھی بھی جا کر اس 5 کو بھی کم کروا لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا نہیں مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ اس 5 کی تعداد کو بھی کم کرواؤں. بس ٹھیک ہے، میری امت پر 5 نمازیں فرض ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر اتفاق کر گئے، آپ ایگری ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی ہے نبی ہم نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، آپ نے 50 کی گنتی کو کم کروا کے اس کی تعداد 5 کروائی ہے، مگر ہماری زبان وہی ہے جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے. وہ وہی ہے، اس میں ہم نے کمی نہیں کی. وہ 50 کی 50 رہیں گی، مگر یہ 50 کی 50 جس کا اجر ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ 5 کی ادائیگی کریں گے. یہ 5 کی 5 نمازیں اب ہر مسلمان پر فرض ہیں. یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں،
اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں بار بار اللہ مسجد میں بلاتا ہے، آؤ بار بار مسجد میں آؤ، میرے سے تعلق رکھو، جتنی تمہیں رحمتیں برکتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے رہو، اور اس سے بڑھ کر مجھ سے اور میری نعمتیں حاصل کرتے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک ایسا شخص جس کے گھر کے سامنے نہر ہے، مئی جون جولائی کا مہینہ ہے، ان گرمی کے دنوں میں وہ شخص ایک دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے۔ سادہ زبان میں سمجھ لیں کہ ایک شخص گرمیوں میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم سے، اس کے لباس سے بدبو آئے گی؟ قطعی نہیں۔ کیا وہ آدمی فرسودہ سا اور اداس سا نظر آئے گا کہ نہانے کی وجہ سے بندہ فریش ہو جاتا ہے، فریش نظر آئے گا؟ لا محالہ فریش نظر آئے گا۔ فرمایا نماز کی مثال بھی ایسے ہی سمجھ لو، بندہ اللہ کی نیت کر کے، اللہ کی عبادت کو سامنے رکھتے ہوئے جب مسجد میں چل کے آتا ہے، جتنے قدم چل کے آتا ہے اللہ بندے کے درجات بھی بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ فرمایا جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے جسم پر میل اور بدبو باقی نہیں رہتی، اسی طرح انسان کی روح بھی گندی اور میلی ہو جاتی ہے جب 5 مرتبہ بندہ دن میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ جب بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، اس نماز کے وقفے کے دوران فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، اور اسی طرح عشاء سے فجر تک انسان سے ارادی یا غیر ارادی طور پر جو غلطیاں، جو گناہ، جو نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ان نمازوں کی برکت سے ایمان والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ عبادت بھی ہو گئی، اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ کی آئندہ سے نعمتوں کی ایک قسم کی گارنٹی بھی مل گئی۔ ایسے انسان جو غلطیاں ہوئی اس اوقات میں، نمازوں کے درمیان میں، اللہ ان غلطیوں سے بھی ہمارا ازالہ کروا رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف بھی کروا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، مختصر ہو، لمبا نہ ہو، میں وہ کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم ایسے کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اگر صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ دیا کرو، اللہ نے قدرت دے دی تو حج کر لینا، اگر تم یہ امور کر لو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے کہا اللہ کے نبی ایسے ہی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی۔ فرمایا پھر سن لیجئے، آپ نے مجھے جتنی عبادات کی خبر دی ہے، ان فرائض کی خبر دی ہے، نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ میں اس سے کم کروں گا، میں اتنی ہی عبادات کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے اتنی ہی کرو، اگر سنو تم اپنی بات پر قائم اور دائم رہے۔ تو صحابہ کو خطاب کر کے کہا جس شخص نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، وہ شخص جنتی ہے۔ اصل بیس کیا رکھی؟ وہ نماز تھی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں فلانا نمازی نہیں ہے، فلانا نماز نہیں پڑھتا، فلانا 1 پڑھتا ہے، فلانا 2 پڑھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دور میں یہ تصور تھا ہی نہیں۔ ہاں یہ تصور ضرور تھا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کنفرم کافر ہے، وہ کنفرم مشرک ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی آدمی نے کہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والا ہو، نبی کی نبوت کو مانتا ہو، اللہ کی شہادت کو تسلیم کرتا ہو، ایمان کی ساری جزیات کو پورا کرتا ہو، اور ہو بے نمازی، ممکن ہی نہیں، تصور ہی نہیں تھا ہمارے دور میں۔ اس لیے تو آپ کو اس دور میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا قصہ کہ کسی شخص کے بارے میں ملے ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے آپ کے اوپر فرض کی تھی، جو دنیا اور آخرت دونوں کے معاملے میں ہمارے لیے انتہائی اہم اور حساس تھی، واللہ ہم نے اسی سے منہ انحرافی کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کہا بچوں کو ساتھ رکھو۔ بچے مسجد نبوی میں آتے تھے،
ماؤں کے ساتھ آتے تھے، باپوں کے ساتھ آتے تھے. اس دور میں تو عورتیں بھی نمازیں پڑھتی تھیں، مسجد نبوی میں آتی تھی. جیسے آپ کی صفیں بنی ہیں ایسے پیچھے ان کی صفیں ہوتی تھیں. آج تو جدید دور ہے، عورتوں کا حصہ آپ نے علیحدہ کر دیا ہے. بعض مساجد میں آپ نے کپڑے لگا کے عورتوں کے لیے علیحدہ ایک پورشن بنا لیا ہے. اس دور میں ایسا کچھ نہیں تھا. جیسے آپ بیٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ایسے پیچھے عورتوں کی صفیں بنی ہوتی تھی. ہاں اس کے کچھ آداب تھے. جو مردوں کی آخری صف تھی اس کو پسند نہیں کیا گیا تھا چونکہ وہ عورتوں کے قریب تھی. مردوں کی پہلی صف کو افضل ترین اس لیے کہا تھا کہ وہ عورتوں سے دور تھے. عورتوں کی آخری صف کو افضل ترین اس لیے کہا گیا کہ وہ مردوں سے دور تھی. عورتیں آتی تھی، نماز پڑھتی تھی. تصور نہیں تھا کہ کوئی صحابیہ ہو اور نماز نہ پڑھے، کوئی مسلمان کا صحابی کا بیٹا بیٹی ہو اور نماز نہ پڑھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد میں بھی آتے تھے، گھروں میں بھی پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنا سوچ اور تصور صرف صحابہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ تھی کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا. کم وقت وہ حرام خور جو منافق ہوتے تھے، میں نے بتایا وہ بھی نماز پڑھتے تھے. منافق ہونے کے باوجود کیوں؟ ان کو بھی خبر تھی اگر ہم نے منافقت کرنی ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی. اس لیے کہ اگر ہم مسجد نبی میں نہ گئے، نماز نہ پڑھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہمیں تب مشرک اور کافر سمجھیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھو، اندر سے کفر اور بغض رکھو، اس کی خیر. اندر سے بغض اور کفر رکھتے تھے مگر نماز وہ منافق بھی پڑھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت فجر کا، ایک وقت عصر کا. مجھے آپ کو تو ہوش نہیں ہوتی، یا ہم سو رہے ہوتے ہیں یا ہم کاروباروں میں مصروف ہوتے ہیں. آپ کو خبر ہے ان دو اوقات میں میری آپ کی حاضری لگتی ہے. میری آپ کی اللہ کے ہاں حاضری لگتی ہے. اللہ پوچھتے ہیں ہر بندے کا نام لے کے، ہاں فلاں بن فلاں نماز پڑھی؟ ہاں اللہ اس نے پڑھی. فلاں بن فلاں اس نے نماز فجر پڑھی؟ نہیں اللہ جب میں گیا وہ آیا وہ سو رہا تھا، وہ فجر کے وقت سو رہا تھا. اے اللہ جب میں آیا اس وقت وہ نماز میں نہیں مصروف تھا. فرشتوں سے اللہ سوال کرتے ہیں، اپنے بندوں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اے میرے فرشتوں بتلاؤ میرے بندوں کو کس حالت میں، کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو. اگر بندہ نماز میں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس نماز کے دوران فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور جو پچھلی جماعت تھی وہ واپس جاتی ہے. جو پچھلی جماعت واپس جاتی ہے اللہ ان سے پوچھتے ہیں بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ یا اللہ وہ تو سو رہے تھے. عصر کی کیا حالت تھی؟ یا اللہ کوئی نہیں پڑھی. اگلا دن پھر روزانہ میری آپ کی اللہ کے ہاں حاضری لگتی ہے. اللہ ہمارے بارے میں بندے سے، فرشتے سے گفتگو کر کے ہماری رپورٹ لیتے ہیں. سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اللہ بندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں ہاں بتلاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. وہ کتنا گھٹیا انسان ہوگا، کتنا بدترین شخص ہوگا کہ جب اس کی حاضری لگ رہی ہو کتنا بدقسمت آدمی ہے فرشتہ کہے یا اللہ اس نے نماز نہیں پڑھی. عصر کے وقت گئے تھے کیا رپورٹ؟ یا اللہ نماز نہیں پڑھی. فجر کے وقت یا اللہ نماز نہیں پڑھی. یہ دو اہم ترین وقت، یہ نہیں کہ بقیہ نمازوں کی فضیلت یا ان کا مقام اپنی جگہ، مگر اللہ نے کیا حکمت ہے واللہ عالم ان دو ٹائم میں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. ایک ڈیوٹی فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں جو پہلے آئے ہوئے ہیں، عصر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں. یہ جو فجر کے وقت آتے ہیں یہ عصر تک ڈیوٹی سنبھالتے ہیں اور عصر تک میری آپ کی ساری چیزیں نوٹ کر کے آسمانوں پر لے کے جاتے ہیں. یہ پھر چلے جاتے ہیں، دوبارہ ایک ٹیم نہیں آ جاتی ہے. اس دوران فرشتے آتے جاتے میری آپ کی ہم سب کی رپورٹس اللہ کو پہنچاتے ہیں یا اللہ تیرے بندوں کی یہ کیفیت، یہ حالت تھی جب ہم ان کو چھوڑ کے گئے. میرے بھائیو یہ ذہن میں رکھیے گا، جس کو اللہ نے نماز کی توفیق دے دی سمجھ لیجئے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کو مل گئی. اس لیے کہ اللہ تو بلا رہے تھے آؤ 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 فلاح کی طرف، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم نے کہا نہیں ہمیں نہ کامیابی چاہیے نہ نماز چاہیے، مجھے میرا کاروبار چاہیے، مجھے میری نیند چاہیے، مجھے میرے یار دوست چاہیے، مجھے میری مجلس چاہیے، مجھے میری مصروفیت چاہیے. جب بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ کو اگنور کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ بڑی نیکیاں کر رہا ہے،
بڑا ہی مال خرچ کر رہا ہے، بڑا ہی صدقے دے رہا ہے، بڑے ہی روزے رکھ رہا ہے، بڑے عمرے کر رہا ہے، بڑے حج کر رہا ہے، ساری عبادات کر رہا ہے، نماز میں کوتاہی ہے، یا ایک پڑھی یا دو پڑھی یا تین پڑھی، کبھی نہ بھی پڑھی، دو دن نہ پڑھی، چار دن نہ پڑھی، یا بیچارہ بدقسمت نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ایسا جو بندہ 1 2 4 نمازیں چھوڑے یا ویسے ہی بے نمازی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے کا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوگا، سب سے پہلا جو حساب ہونا ہے وہ نماز سے متعلق ہونا ہے۔ یہ بات پلے باندھ لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بندے کی نماز دیکھے گا، نماز پوری نکل آئی اس کی باقی نیکیاں دیکھی جائیں گی، نماز پوری نہ نکلی اللہ ساری نیکیاں رد کر دے، سب کچھ ضائع، ہر نیکی ضائع، ہر اچھا عمل ضائع، ہر چیز کو اللہ اگنور کر دے گا۔ اچھا یہ کمبخت میری ملاقات کے اگنور کرتا تھا، مجھ سے ملاقات کے لیے بھاگتا تھا، مجھے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا، میں نے اس پر 5 نمازیں فرض کی، میرا کھاتا تھا، میری چھت کے نیچے رہتا تھا، میری زمین پر چلتا تھا، یہ پھر اتنا بدمعاش تھا، پھر اتنا تکبر، پھر اتنی آکڑ کہ میرے سامنے نہیں آتا تھا، میرے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا نماز نہیں ہے، دفع کرو اس کو، اٹھا کے جہنم میں پھینکو، سارے عمل ضائع کر دو۔ واللہ ہم نے اس نماز کو اہمیت نہیں دی۔ اللہ جانے وہ کیا سین ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار بتلایا تھا کہ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ درمیان میں کوئی شیشے کی دیوار بنائے گا، جہنمیوں کو جنتیوں کو دکھائے گا، کیا کرے گا واللہ عالم۔ اللہ ایک دیوار، ایک سلسلہ ایسا بنائے گا کہ جنتی جہنمیوں کو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہ رشتہ دار ہوں گے، وہ دوست احباب ہوں گے، وہ تعلق دار ہوں گے، ماں باپ اولاد بھی ہو سکتی ہے، رشتے کوئی ایسا کوئی نہ کوئی رشتہ کو تعلق ضرور ہوگا۔ جنتی فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں بیٹھے ہوئے ان مجرموں سے، ان جہنمیوں سے سوال کریں گے، فلاں تو وہی کیا ہوا؟ ہم تو اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، ہم مسلمان تھے، اکٹھا آنا جانا، گپ شپ، یہ وہ ہر چیز تھا، ما سالککم فی سقر۔ اس کا مطلب ہے وہ کافر نہیں ہے، بات مشرک کی نہیں ہو رہی، بات کافر کی نہیں ہو رہی، بات مسلمان کی ہو رہی ہے۔ اللہ جو گفتگو کروا رہا ہے اور جنتی جہنمیوں کو پہچان رہے ہیں کہ یہ واقف کار ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ما سالککم فی سقر، وہ بھائی تو جہنم میں آ گیا، یہ کیسے؟ ایک تو بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جنت میں کون سا سب سے ملاقات ہونی، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، جو آپس میں رشتہ دار تعلق دار واقف کا جیسے ہم ہیں، اسی طرح اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ جنت میں سب اسی طرح بھی اکٹھے ہوں گے، مگر کروڑوں اربوں خربوں کی اللہ جانے کتنی تعداد ہے، مگر وہاں نظر یہ آ رہا ہے قرآن کی آیت سے کہ وہ واقف کار ہیں، وہ تعلق والے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے، جنتی پوچھ رہے ہیں ما سالککم فی سقر، وہ بھائی کیا ہو گیا، تم جہنم میں، تم تو مسلمان تھے، تیرا جانا تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تو جہنم میں کیا کر رہا ہے؟ ان جہنمیوں کا اللہ کی طرف سے جو قرآن نے بتلایا جواب ہے وہ صرف یہی تھا، قالوا لم نکو من المصلین، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ جرائم اور نہیں ہیں، آگے ہیں، ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض، آگے بھی ہیں، مگر یہاں اللہ جو سب سے بڑا اور پہلا جرم ان جہنمیوں کا بتلا رہے ہیں، جہنمیوں کی زبانوں سے نکال کر، وہ یہی ہے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یا پڑھتے تھے تو سنت کے مطابق نہیں تھی، یا پڑھتے تھے کبھی ایک کبھی دو، یا پڑھتے تھے کبھی ایک ہفتہ 2 مہینے چھوڑ دی، ایک ہفتہ 2 ہفتے چھوڑ دی، ایک دن 2 دن چھوڑ دی، ایسی روٹین تھی، روٹین نہیں تھی۔ واللہ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے میرے آپ کے باشعور آدمی کے لیے، با عقل آدمی کے لیے، غیرت مند آدمی کے لیے، با حیا آدمی کے لیے جیسے یہ لباس ضروری ہے۔ لباس کے بغیر آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی دعوت میں جانا ہے، ہم یہ بات کر سکتے ہیں یار یہ سوٹ پہن لو، اس رنگ کا سوٹ پہن لو، یہ فلانا پہن لو، یہ باتیں ہوں گی۔ کبھی آپ نے باشعور اور غیرت مند با حیا
لوگوں سے یہ بات سنی، یار فلانا فنکشن ہے، آج وہاں ہم نے یہ لباس نہیں پہنے، آج ہم نے وہاں بے لباس جانا ہے۔ سنا کبھی کہ کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم نے فلانی دعوت میں جانا ہے بغیر لباس کے جانا ہے؟ تصور ہی نہیں ہے۔ جیسے یہاں میرا آپ کا چلنا پھرنا، آنا جانا، ملنا اٹھنا بغیر لباس کے ممکن نہیں ہے، بغیر لباس کے ہم اس کو بے غیرتی، بے حیائی، انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ واللہ بے نمازی بھی بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بے حس ہے، اپنا بھی دشمن ہے اور اللہ سے بھی دشمنی لے رہا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کی عبادت کرنے سے گریزا ہے۔ اور صرف یہ عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا، 5 مرتبہ اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہوتا، قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور امیہ بن خلف، اللہ ان مجرموں کے ساتھ اس مسلمان کو کھڑا کرے گا۔ یہ سارے اپنے اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدوں کی وجہ سے، اپنی شخصیات کی وجہ سے تکبر میں تھے، اللہ کا دین قبول نہ کیا، اللہ کے لیے سجدے کے لیے تیار نہ ہوئے، اس تکبر کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ قیامت کے دن اللہ پھر ایسے ایمان والوں کو انہی متکبرین کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منظر بھی کرنا ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ قیامت کے دن جب ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، اس انسانیت کے اکٹھے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر وہاں مستوی ہوں گے۔ ابھی دیدار نہیں کسی کا ہو رہا، خبر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی یہ پنڈلی، یہ پاؤں، اس کو ظاہر کرے گا۔ اس سے مراد یہ سمجھ لیں اللہ اس کو ظاہر کرے گا، اللہ وہاں بذات خود تشریف لے آئیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اب گفتگو کا آغاز ہونے والا ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، جیسے ہوتا ہے ابھی آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اس پر پھول کی پتیاں ڈالتے ہیں، اس کے لیے احتراماً جو کچھ ہمارے یہاں چلتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، جب اللہ کی ذات کے بارے میں خبر ہوگی کہ اللہ کی ذات اپنے عرش پر، اپنی کرسی پر تشریف فرما ہو کر فرشتے عرش اٹھا کر تشریف لے آئے ہیں، ساری کی ساری اسلامی دنیا جو اس وقت موجود ہوگی سارے سجدے میں پڑ جائیں گے، سب سجدے میں ہوں گے۔ یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سجدے میں تو جائیں گے سارے، کچھ ایسے بھی ہوں گے فلا یستطیعون، وہ سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی، ان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے، یار یہ کچھ لوگ سجدے میں پڑے ہیں، کچھ لوگ کھڑے بھی ہیں، یہ اکثر لوگ سجدے میں یا اکثر لوگ کھڑے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ قرآن اس کا منظر بتلاتا ہے، کانوا یدعون الی السجود وہم صالحون، یہ جو لوگ جن سے سجدہ نہیں ہو رہا، کچھ لوگ سجدہ کر لیں گے، کچھ لوگوں سے سجدہ نہیں ہو رہا، وہ اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پوچھا جائے گا بھائی کیا ہوا، ان سے سجدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا جائے گا اللہ ان سے ناراض ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ سجدے کے لیے بلاتے تھے، وہم صالحون، صحت مند تھے، تندرست تھے، باخبر تھے، نماز کے بارے میں پتہ تھا، نماز کی اہمیت کو جانتے تھے، مسجد تک، نماز تک آ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، نہیں اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اللہ ناراض ہو گئے ہیں۔ جو دنیا میں اللہ کو روٹین سے سجدہ کرتا تھا، آج صرف وہ سجدے میں ہے، جو دنیا میں اللہ سے سجدے سے بھاگتا تھا، آج اس کی کمر ٹیڑھی ہو ہی نہیں رہی۔ بطور سزا اللہ ان کو کھڑا ہی رکھے گا، ان سے سجدہ ہی نہیں ہوگا، وہ پچھتائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی، اس لیے کہ کہا جائے گا اللہ کی ذات تشریف لے آئی ہے، تمام ایمان والے سجدہ کرو، تمام ایمان والے سجدہ کریں گے، ان سے سجدہ نہیں ہوگا۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں بھی اللہ بے نمازی کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے ہی نہیں رہے، یہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ سجدہ تو کرنا ایمان والوں نے، اور ایمان والے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ کیوں کھڑے ہیں؟ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، لا الہ پڑھتے تھے،
تو پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے بارے میں ان کو خبر ضرور تھی، آ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، پھر بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ ان سے ناراض ہیں، ناراضگی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دے رہے۔ اس لیے اس کو غیر اہم نہ سمجھیے، یہ میری آپ کی زندگی کا اہم ترین ایک معاملہ ہے، ایک حصہ ہے، ایک عبادت ہے۔ بندہ بیمار ہے، نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہتے چل بیٹھ کے پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ اچھا اللہ میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ بھائی لیٹ کے پڑھ لو۔ وہ اللہ میں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، وہ بھائی اشارہ کر لے۔ اچھا اللہ میں سفر میں ہوں، کوئی بات نہیں، جا نماز آدھی کی۔ اچھا اللہ دشمن سامنے کھڑا ہے، اب تو نماز کی معافی دے دو۔ میری موت کا، میری زندگی کا، میری جگہ کا معاملہ آ گیا ہے، دشمن کی فوج سامنے کھڑی ہے، اب تو نماز معاف ہے۔ کہا نہیں، اب بھی نماز معاف نہیں ہے، اب بھی تمہاری رکعات ہم کر دیں گے کم، کہیں 1 پڑھ لو، کہیں 2 پڑھ لو، جتنی پڑھی جاتی ہیں پڑھ لو۔ زندگی موت کا مرحلہ بھی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ کسی حالت میں کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ، ایسا لمحہ، ایسا وقت دکھائیں اللہ نے ایمان والے پر نماز کو کہا ہو جا تیرے اوپر فرض ہے ہی۔ ہاں ایک آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی غریب کو خبر نہیں ہے کسی چیز کی، وہ تو ہے ہی پاگل، اس کے اوپر تو باقی چیزیں بھی فرض نہیں۔ ایک آدمی سویا ہے، سوئے ہوئے کو اذان کا پتہ ہی نہیں چلا، نماز کا پتہ نہیں چلا، کوئی بات نہیں، اس کا تو ایشو ہے ہی نہیں۔ جو باشعور ہے، قرآن کہتا ہے وہ ہم صالحون، سنی تھی اذانیں، صحت مند تندرست تھے، اللہ کی نعمتیں کھاتے تھے، ہر چیز تھی ان کے اندر، مسجد تک آ سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھتے تھے تکبر کی وجہ سے، اپنی دنیا داری کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ دنیا داری جس کی وجہ سے بیٹھے رہے، وہ دنیا داری دی کس نے؟ اللہ نے۔ میری آپ کی اوقات ہے کیا؟ میں اور آپ کا آج جو سٹیٹس ہے، اللہ کی قسم وہ سٹیٹس ہماری وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ آج اللہ اپنی رحمت چھین لے تو دھڑم کر کے منہ کے بل میں اور آپ ہر شخص نیچے آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو میں اور آپ جو ہیں یہ اللہ کی وجہ سے ہیں۔ اگر اللہ کی وجہ سے ہیں تو اس کا حق ادا کیجئے۔ حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے 5 وقت آ کے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض مرتبہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم ہی لوگوں کو ایسا ڈرا، ایسا گما، ایسا گھبرا ڈال دیتے ہیں کہ لوگ بیچارے نماز سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جس بیچارے کو یہ ایک جھوٹی خبر دے دی جائے، وہ بھائی عشاء دیاں 17 رکھتا ہے، وہ کہنا چھوڑو پر کی فائدہ ہے جی نماز۔ اول تو 17 ہے نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر 17 بھی ہوتی تو بھاگنا تو نہیں چاہیے تھا، پڑھنی چاہیے تھی۔ اب مزیداری کی بات دیکھیں کہ 5 کی 5 نمازوں کی ٹوٹل رکعت کتنی ہے؟ کتنی؟ جتنی آپ عشاء کی بولتے ہو۔ فجر کے کتنے فرض ہیں؟ ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل 17 ہو گئے۔ یہ ٹوٹل 17 جو شخص پڑھ لے ذمہ داری کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کو بتلا رہا ہوں، جو 17 رکعات یہ اپنے اپنے وقت پہ جب جب ٹائم آئے بندہ نماز پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز اس کی فرضیت پوری ہو گئی۔ بقیہ تو ان نمازوں کو قبول کروانے کے لیے، ان کو بہتر کروانے کے لیے، کمی بیشی کو دور کروانے کے لیے اللہ نے باقی سنتیں رکھی ہیں، نوافل رکھے ہیں، وتر رکھا ہے، باقی تو وہ چیزیں ہیں۔ مگر یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، وہ اس سے بڑا بدقسمت ہے۔ میں نے آپ کو سابقہ خطبے میں کہا تھا، آپ اور میں آ گئے ہیں، وہ تو بدقسمت ہے جو نہیں آئے، جو مسجد میں نہیں آتے۔ میں اور آپ زیادہ خطرناک ہیں۔ ہم مسجد میں آ گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بد دعائیں بھی دیتی ہے، کیا فائدہ؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں چوروں کی لسٹ میں شامل کر رہا ہے، کیا فائدہ؟ آئندہ انشاءاللہ العزیز وہ غلطیاں، وہ کمیاں جن کی وجہ سے نمازیں ہمیں بد دعا دیتی ہے، جن کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا، ہمیں ان غلطیوں کی خبر ہی نہیں کہ وہ غلطیاں کون سی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبے سے ہم ان غلطیوں کو سامنے رکھیں،
ان چیزوں کو سامنے رکھیں جن کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہو سکتی، ہماری نمازیں قبول ہونے میں مشکوک ہیں، وہ چیزیں مجھے آپ کو زیادہ مد نظر رکھ کے ان غلطیوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔